سے بڑی خبر سعودیہ سے آئی ہے، جہاں حوثی باغیوں نے پاکستان، ترکیہ اور سعودی اتحاد کو للکار دیا ہے۔ اس کا جواب کتنا خوفناک ہوگا؟ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی سیاست میں جو کچھ نظر آتا ہے حقیقت بھی وہی ہوتی ہے؟ صرف چند گھنٹے پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ایک ایسا عسکری و دفاعی معاہدہ طے پایا جس نے واشنگٹن سے لے کر تل اویو تک ہلچل مچا دی۔ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ نے ایک ایسا مشترکہ دفاعی بلاک قائم کیا جس کا مقصد خطے کو بیرونی خطرات اور عدم استحکام سے بچانا ہے۔ لیکن ابھی اس تاریخی معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ ایک ایسا دھماکہ ہوا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کا سیاسی منظرنامہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عربیہ کے سب سے حساس اور اہم ترین بنیادی ڈھانچے پر ایک بار پھر ڈرون اور میزائلوں سے زبردست حملہ کر دیا۔ حملہ محض ایک روایتی عسکری اقدام نہیں تھا، بلکہ سعودی عربیہ کے دفاعی اور اقتصادی دل پر سیدھا وار تھا۔ ان حملوں میں سعودی عربیہ کی اہم تیل کی تنصیبات اور خطے کے اہم ترین تجارتی بحری راستے کے قریب واقع دفاعی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایندھن کے ذخائر میں آگ بھڑک اٹھی اور خطے کی بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں یکدم آسمان کو چھونے لگیں۔ دنیا کے لیے یہ سپلائی چین کا بریک ڈاؤن تھا اور سعودی عربیہ کے لیے ان کی خود مختاری پر ایک کھلا چیلنج۔ لیکن اصل کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل حیرت تو حملے کی ٹائمنگ اور اس کے پیچھے چھپے اصل پیغام میں ہے۔ ذرا سوچئے، جب پاکستان کی عسکری صلاحیت، ترکیہ کی جدید ٹیکنالوجی اور ڈرون پاور اور سعودی عربیہ کا معاشی اور اسٹریٹجک ویژن مل کر ایک نیا بلاک بنا رہے ہیں، ٹھیک اسی وقت پر حملے کیوں کیے گئے؟ یہ حملہ دراصل کسی یمنی تنظیمی گینگ کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک سیدھا اور واضح پیغام تھا۔ یہ پیغام تھا اس نوزائیدہ پاک سعودیہ ترک اتحاد کے نام کہ اگر تم ایک نیا بلاک بنا کر خطے کا توازن بدلنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری معاشی شہرت پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب ذرا پردے کے پیچھے چھپے اصل کھلاڑی کو دیکھیے۔ دنیا میں ہر دفاعی ماہر یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یمن کے حوثی باغی اکیلے اتنے پیچیدہ، طویل فاصلے تک مار کرنے والے خودکش ڈرونز اور بیلسٹک میزائل تیار نہیں کر سکتے۔ ان کی پشت پر بلا واسطہ طور پر ایران کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اور پاسداران انقلاب کھڑے ہیں۔ یعنی بارود حوثیوں کا ہے، لیکن ٹیکنالوجی اور اشارہ تہران کا ہے۔ مگر یہاں ایک ایسا دوہرا معیار اور تضاد سامنے آتا ہے جو آپ کا دماغ گھما کر رکھ دے۔ ایک طرف تو حوثیوں کے ذریعے سعودی عربیہ کی معیشت اور تنصیبات پر ڈرونز برسائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کا باضابطہ بیان سامنے آتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کا یہ دفاعی معاہدہ خطے میں امریکہ کے حوالے سے بدلتی ہوئی سوچ کی علامت ہے۔ ایران اس معاہدے کو سراہتے ہوئے دعویٰ کرتا ہے کہ خطے کے ممالک اب بیرونی طاقتوں اور جعلی ثالثوں پر انحصار ختم کر کے خود اپنی سلامتی کا حل نکال رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسی سفارتکاری ہے؟ ایک طرف سرکاری سطح پر پاک، سعودی یا ترکی اتحاد کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اس سے امریکی اثر و رسوخ کم ہوگا، اور دوسری طرف ایران کی پراکسی اسی اتحاد کے مرکزی رکن یعنی سعودی عربیہ پر ڈرون داغے جا رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد ثابت کرتا ہے کہ تہران ایک طرف سفارتی محاذ پر خوش آئند بیانات دے کر وقت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو دوسری طرف اپنی پراکسیز کے ذریعے اپنا دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے تاکہ یہ نیا بننے والا اسلامی دفاعی بلاک ایران کے خطے میں اثر و رسوخ کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ اسی دوران ایک اور اہم پیش رفت سامنے آتی ہے جو اس الجھی ہوئی بساط کو مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ امریکہ نے فوراً میدان میں کودتے ہوئے یمن کے خلاف اور سعودی عربیہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کا یہ پیغام بظاہر تو ریاض کی سلامتی کی ضمانت کرتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ واشنگٹن کی بوکھلاہٹ ہے۔ وہ سعودی عربیہ، پاکستان اور ترکیہ کے اتحاد کو ایران کے مقابل لانا چاہتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایک روایتی سرحدی جھڑپ ہے تو آپ غلط ہیں۔ گیند پاک، سعودی عربیہ، ترکیہ اتحاد کے کوچ میں چلی گئی ہے۔ ترکیہ کی جدید ترین ایئر ڈیفنس اور ڈرون ٹیکنالوجی، پاکستان کی براہ راست جنگی صلاحیت اور ایٹمی طاقت، اور سعودی عربیہ کی معاشی قوت۔ کیا یہ نیا اتحاد حوثیوں اور ان کے پس پردہ سرپرستوں کے لیے ایک نیا چیلنج ہے؟
کیا یہ نیا اتحاد حوثیوں اور ان کے پس پردہ سرپرستوں کے اس چیلنج کا جواب ایک مشترکہ ملٹری ریسپانس دے گا، یا پھر سفارتی سطح پر ایران کو یہ باور کروایا جائے گا کہ دوہرے معیار کا کھیل اب نہیں چلے گا؟ اگر اس حملے کا سخت اور عملی جواب نہ دیا گیا تو اس تاریخی پاک سعودیہ ترک معاہدے کی ساخت پر پہلے ہی دن سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ مل کر اس خطرناک پراکسی وار کا خاتمہ کر پائیں گے، یا مشرق وسطیٰ ایک ایسی ہمہ گیر جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جہاں تمام علاقائی طاقتیں براہ راست آمنے سامنے ہو گئی ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کا اگلا اقدام کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔